اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم جس آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں وہ آیہ نمبر 30 ہے، سورہ البقرہ۔ آیہ نمبر 30 میں ٹرانسلیشن ہے جی، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھیں نعمتوں کا ذکر پڑھا تھا، ان آیات میں ہم آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، کہ جو کہ جنت سے نیچے آئے تھے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نیچے، اور کس خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ تو ہمیں کیوں ایز اے حضرت آدم کی اولاد ہی سارے چلے آ رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے اور اسی مقصد پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ کہ حضرت آدم کا جو واقعہ ہے یہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، 6 دفعہ جو ہے وہ مکی صورتوں میں اور 1 دفعہ مدنی صورت، اور یہ مدنی صورت یہ ہے سورہ بقرہ۔ تو کیوں اتنی دفعہ آیا؟ وہ اتنی دفعہ اس لیے آیا تاکہ آپ کو ریمائنڈر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کس لیے کیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں کہ آپ دنیا میں کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رائج کریں، ایسے نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی کرتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کسی مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ تو زمین پہ فساد کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو یہ تھا کہ ہم تو اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو فساد کریں گے۔ ان کے دل میں خیال ہے، وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ ان کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ تھا، وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جانے اس سے۔ کیونکہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پہلے زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا اور پہلے جنات رہتے تھے، آدم سے 2000 سال پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، اور جنات زمین پر فساد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیونکہ انسان اور جنات ایک دو ایسی تخلیقات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جن کی چوائس ہے، جن کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے زندگی میں اچھا چننا ہے یا برا چننا ہے، جبکہ فرشتوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور وہ بھی جنات کرتے تھے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو وہ دور کہیں وادیوں میں چلے گئے تھے، جنات شہروں کے لوگوں کی آبادی والی جگہ چھوڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں یہ بتانا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، جن کو کیپیسٹی دی ہے کہ وہ اپنی چوائس کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ ہے جو اپنا کام چھوڑ کے، اپنی اتنی ٹیمپٹیشن دنیا کی چھوڑ کے پھر بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی کیپیبلٹی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کریں اور برائی کریں، انہوں نے صرف نیکی ہی کرنی ہے، انہوں نے صرف تسبیح ہی کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بتا بھی رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے پیغام انسانوں کو زمین پہ بھی پہنچانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں یا بنائی ہے میں نے جو کہ دنیا میں جائے گی۔ اور فرشتوں کے دل میں آیا کہ دنیا میں جو لوگ بھی مخلوق پہلے جن ہیں یا چیزیں ہیں تو وہ تو فساد کرتے ہیں، اور اللہ کو اگر عبادت کے لیے بندے چاہیے تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو ہر وقت ہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو بلایا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، کتنے پیغمبر بھی ہیں، اور انسانوں میں حضرت عمر، عام انسانوں کی بات کریے، اور نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، اور مطلب اتنے نیک بھی ہیں۔ دعا کہ ابو جہل فرعون بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جیمز بھی ہیں اس دنیا میں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کا سٹیٹس بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کے احکامات رائج کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں اور پھر آخرت میں جا کے اس کا اجر بھی لیں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں جب وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو آیہ نمبر 31 پہ چلتے ہیں جی۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان
کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ انسان بنایا اور اس میں کیا اسپیشلٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے. نام سکھا دیے یعنی ٹرم سکھا دی. جیسے ہر چیز کی ووکیبلری ہوتی ہے نا. اب آپ میڈیکل اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کی اپنی ایک ووکیبلری ہے جو آپ نہیں سمجھ پاتے, لیکن ہر سبجیکٹ کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو دنیا میں بھیجنا تھا نا, تو دنیا کا علم بھی دیا. لیکن دین اور دنیا کا علم دونوں ضروری ہے. جب کوئی بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے نا, تو وہ دین کو بھی بہت اچھے سے گریسپ کر سکتا ہے. تو کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم ان ٹیکنالوجی سے ابھی نہیں رہ سکتے, تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی زمین پہ بھیجنے سے پہلے ان کو زمین کا علم سکھایا, چیزوں کے نام سکھایا. اب سوچیں اگر درخت کا نام درخت سکھایا ہوگا, اگر آپ کو ابھی درخت کا کون آپ کو پتہ نہ ہو درخت کیا ہے, تو پھر آپ کو کیسے یہ علم آگے جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ووکیبلری بنائی, ان کو ہر چیز کے نام سکھائے. اور کیونکہ فرشتے آسمانوں پہ رہتے تھے, اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف تخلیق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو اس چیز کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کیا کہا, فرشتوں نے, قالو یہاں سے فرشتوں نے کہا, انہوں نے کہا تو پاک ہے, جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں, بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. تو فرشتوں نے دیکھیں کتنی تمیز سے, مینر سے بات کی, کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر کیا کہا کہ تو پاک ہے, تو ہی علم جانتا ہے. انا کا انتا یعنی یہ 2 دفعہ ہے, جیسے آپ ہی جانتے ہیں, اور آپ ہی علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یعنی کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تکے مار دیتے جیسے ہم انسان لوگ کرتے ہیں یا کچھ ایسے, لیکن انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا اتنا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے, اور علم یہ اللہ کو ہی علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے. ایک عالم تھے جو لوگ بہت دور دور سے آئے ان سے سوال پوچھنے, لیکن انہیں پھر بھی کہا کہ مجھے نہیں پتہ. تو کیونکہ وہ ڈرتے تھے نا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو غلط ہو, تو اس لیے ہمیں بھی کوئی چیز اگر نہیں آتی تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں علم, آپ کو علم ہے. تو یہ فرشتوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے تو وہ اپنی غلطی مان گئے, اور انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کو علم ہے, ہمیں تو یہ چیزیں نہیں آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا, یہ آیت نمبر 33 ہے, کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حضرت آدم کو یہ علم ہے. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتے کہنے لگے کیوں میں نے اور فرشتوں سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں, اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. تو بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے اور حضرت آدم نے بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ تخلیق کی ہے اور کیوں یہ ڈیفرنٹ ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور دیکھیں قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا, وہ فرشتے نہیں پڑھتے, نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ یہ چیز بھی انسان ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, کیپیسٹی ہوتی ہے. تو فرشتوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو انسان کی کیپیسٹی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی کہا ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ فرشتوں میں وہ پوٹینشیل نہیں ہے جو انسانوں میں پوٹینشیل ہے. دو کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بہت اللہ کے فرما بردار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں انسان ان سے ڈفرینٹ ہے, اور سارے غیب کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. مطلب جو یہ فساد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا جو بھی انسانوں نے نیک کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے, سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ انہی فرشتوں میں شیطان بھی ان دنوں اسی وقت ہی چھپا ہوا تھا جب یہ حضرت آدم کا واقعہ ہو رہا تھا, جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے. جب وہ کہتا ہے شیطان کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عیاں کر دیا, اور وہ بھی غائب تھا, جو کہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ان میں ایسا چھپا ہوا ہے جس کے دل میں سنسیریٹی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جانتا ہے اور کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو علم دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. اور آج کی یہی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.